ہمارے ساتھ موجود ہیں پرنسپل نسٹ جناب ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب وقت دینے کے لیے. سر سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیے گا کہ سخت فیصلے کہا جا رہا ہے اتحادی حکومت کے، جی ہم سخت فیصلے لے رہے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سخت فیصلوں کا اب کچھ مثبت نتیجہ سامنے آنا شروع ہو چکا ہے؟ کیا معیشت کی سمت درست کر لی ہے گورنمنٹ نے؟ تیل کی قیمتیں بڑھانا ہی سخت فیصلہ تو نہیں ہوتا ہے نا بھائی میرے. یہ تیل کی قیمتیں کیوں اتنی بڑھ رہی ہیں؟ آئی ایم ایف کیوں کہہ رہا ہے کہ آپ سبسڈیز کو ختم کریں؟ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ جب یہ پچھلی حکومت نے فریز کیا تھا جب کہ جون تک تیل کی قیمتیں نہیں بڑھیں گی، تو اس وقت ایکسچینج ریٹ 177 روپے پر ڈالر تھا. آج 208 روپے پر ڈالر ہے. تو آپ خود دیکھ لیں کہ 30 سے 32 روپے نیچے چلا گیا ہے. تو اگر یہ ایکسچینج ریٹ وہیں اسٹیبل رہتا، وہی 177 پہ رہتا اس حکومت کے آنے کے بعد، تو آج اتنے بڑے بڑے طریقے سے تیل کی قیمتیں بڑھانے کی ضرورت نہیں پڑتی. یہ ایکسچینج ریٹ کی ڈیویلیویشن کی وجہ سے اس حکومت پہ اتنا زیادہ بوجھ پڑ رہا ہے کہ وہ تیل کی قیمتوں کو بڑھائے. اگر ایکسچینج ریٹ کو اسی سطح پہ رکھتے جہاں پر انہوں نے انہیرٹ کیا تھا، تو آج یہ دن نہیں دیکھنا پڑتا. تو ایکسچینج ریٹ کو بھی چھوڑا ہوا تھا. آج بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ کوئی جہاز کا کپتان ہی نہیں ہے، سمندر میں تھپیڑے کھا رہا ہے جہاز. کوئی جہاز کا کپتان ہو تو اس کو نیویگیٹ کرے اور ساحل تک جہاز کو لے آئے. لیکن اگر وہ اس وقت ہی پہلے دن ہی جہاز کا کپتان نیویگیٹ کرنا شروع کر دیتا، تو آج یہ دن دیکھنے نہیں پڑتے کہ تقریباً 80-85 روپیہ فی لیٹر تیل کی قیمتیں بڑھی ہے. کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں بڑھی ہے اتنی تیل کسی اتنے شارٹ پیریڈ میں. تو یہ ہر چیز یہ کہنا کہ ہم مشکل فیصلے کر رہے ہیں، مشکل فیصلے نہیں، یہ آپ کی کمزوری کی وجہ سے آپ کو یہ فیصلہ کرنا پڑ رہا ہے. یہ ہم قوم کو نہیں بتاتے کہ ہم نے جب انہیرٹ کیا تھا ایکسچینج ریٹ 177 روپے تھا یا 178 روپے تھا. آج جو ہے 30 روپے نیچے چلا گیا ہے. تو یہ کس کی وجہ سے 30 روپے نیچے چلا گیا؟ اگر آپ جہاز کا کپتان ہوتا تو نیویگیٹ کرتا، وہ کبھی ایکسچینج ریٹ کو نیچے نہیں آنے دیتا. تو یہ آپ کی کمزوری ہے جس کی وجہ سے تیل کی، اگر فرض کر لیں کہ $1 آپ کا 178 روپے کے برابر تھا اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی تیل کی قیمت $1 ہے، تو پاکستان میں 178 کے بکتا، نہ کہ یہ 208 کا بکتا. آج اگر انٹرنیشنل مارکیٹ میں قیمتیں نہ بھی بڑھے، ایکسچینج ریٹ کی وجہ سے آپ کو 30 روپیہ فی لیٹر زیادہ دینا پڑ رہا ہے. تو یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ پھر حکومت کا کام کیا ہوتا ہے؟ جو آئی ایم ایف کہہ دے آمنا صدقنا کر کے، وہ تو کوئی بھی شخص کر سکتا ہے یہ کام. تو ویئر از یور اکنامک ٹیم؟ وہ حکومت کہاں ہے جو اپنے عوام کو پروٹیکٹ نہیں کر پا رہی ہے اور اس ادارے سے بات چیت نہیں کر پا رہی ہے؟ تو ہر چیز کا بلیم جو ہے مشکل فیصلے کر رہے ہیں. مشکل فیصلے آپ اپنی وجہ سے کر رہے ہیں، آپ کی کوتاہیوں کی وجہ سے ہوا ہے یہ مشکل فیصلہ. ورنہ اتنے بڑے پیمانے پہ تیل کی قیمتیں نہیں بڑھانی پڑتی آپ کو. تو یہ سوچنا چاہیے حکومت وقت کو. یہ کہنا بڑا آسان ہوتا ہے، پیچھے کو ہر چیز کو پیچھے پہ ڈال دو کہ یہ ان کی وجہ سے ہو رہا ہے بھائی. اچھا ڈاکٹر صاحب، پھر یہ ایکسچینج ریٹ قابو میں کیسے لایا جا سکے؟ کیونکہ جب بجٹ پیش کیا گیا ایک ہفتے پہلے تو کہا گیا کہ اب ڈالر جو ہے وہ نیچے آ جائے گا، روپیہ مستحکم ہو جائے گا، لیکن ہم نے ایسا نہیں دیکھا. اس لیے اس کی وجہ یہ ہے نا کہ ملک میں بے یقینی کی صورتحال ہے. میں ایک بزنس مین ہوں نا. میں صبح جب ناشتے کے ٹیبل پہ بیٹھ جاتا ہوں اور ٹی وی کھولتا ہوں تو آپ کے چینل سے ایک آتا ہے بریکنگ نیوز، اور پتہ ہوتا کہ بریکنگ نیوز بھی کیا رہا، آج ڈالر جو ہے $2.35 مہنگا ہو گیا. شام ہوتے ہوتے پتہ چلا کہ 3.25 روپے مہنگا ہو گیا. تو میرا دل تو بیٹھتا چلا جائے گا. میں نے اگر 1 مہینے کے بعد امپورٹ کرنا تھا کوئی چیز تو میں کہوں گا کہ یار کیوں انتظار کروں 1 مہینے میں، پتہ نہیں یہ ایکسچینج ریٹ کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا بائی دیٹ ٹائم. میں آج ہی کیوں نہ اپنا LC کھول دوں. سو آئی ول کریٹ ڈیمانڈ ٹوڈے. اور آپ اپنے آپ کو ایکسپورٹر سمجھو. آپ پہ اللہ میاں کی مار ہوگی کہ آپ آج $1 لے کر آؤ گے اپنے ایکسپورٹ کے پروسیڈ کا.
آپ کہو گے میں بھی کوئی ہفتہ 10 دن انتظار کر لوں, مجھے $1 میں 4-5 روپے زیادہ مل جائیں گے. تو آپ نے سپلائی کو شارٹ کر دیا, میں نے ڈیمانڈ کریٹ کر دیا. تو یہ ڈیمانڈ سپلائی امبیلنسز پریشر میں رکھ رہا ہے ایکسچینج ریٹ کو. تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ بے یقینی کی کیفیت, لیک آف لیڈرشپ, لیک آف کیپٹن آف دا شپ, جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. تو یہ بے یقینی کی کیفیت جب تک ختم نہیں ہوگی, یہ ایکسچینج ریٹ پہ دباؤ اسی طریقے سے. کیا حکومت کا اپنا کوئی معاشی فیصلہ نہیں ہے؟ سارے فیصلے یہ IMF کے کہنے پہ کر رہی ہے؟ وہ تو ضروری ہے. جب آپ IMF کے پروگرام میں جاتے ہیں تو کس نے کہا کہ فیصلہ آپ کرتے ہیں؟ یہ میں تو اتنے زمانے سے اس قوم کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. اگر قوم سمجھنے کی کوشش ہی نہ کرے تو اس پہ میرا تو کوئی قصور نہیں ہے. آنکھ بند کر لینے سے مرض نہیں ٹھیک ہوتا ہے, مرض کا مقابلہ کرنا چاہیے, پھر مرض ٹھیک ہوگا. تو ہم نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ جب بھی کوئی ملک IMF میں جاتا ہے وہ اپنی فائنینشیل آزادی کھو دیتا ہے. اس کی پالیسی وہ پالیسی نہیں بناتا ہے, پالیسی کہیں اور بنتی ہے, وہ صرف امپلیمنٹ کرتا ہے. تو جو وہ کہہ رہے ہیں ہم امپلیمنٹ کر رہے ہیں آنکھ بند کر کے, کیونکہ ہماری ٹیم اتنی کمزور ہے. ڈاکٹر صاحب پھر سوال یہی ہے کہ ٹیم میں ایسی کیا خصوصیات ہونی چاہیے کہ وہ IMF سے جب نیگوشیٹ کرے تو اپنی سائیڈ آف دا سٹوری بھی رکھے؟ پھر سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ کے لیڈرشپ کے اندر ہمت ہونی چاہیے. لیڈرشپ کی اگر ہمت ہوگی کہ یار انف از انف, ہم یہ کام نہیں کریں گے, پھر کام ہوتا ہے اس کی ٹیم کا کہ وہ اس کو اپنی لیڈرشپ کے اس بیان کو اکنامک پیرائے میں ڈالے اور IMF کو یا جو بھی مذاکرات جس سے کر رہے ہیں اس کے سامنے رکھے, اس کو کنونس کرے. میں نے اپنے کیریئر میں دیکھا ہے بڑے بڑے لوگ ایسے تھے کہ جو بہترین طریقے سے نیگوشیٹ کرتے تھے. جب بچے لوگوں کو ایک 18 گریڈ کے افسر کو آپ نے ایکٹنگ گورنر بنایا ہوا ہے, وہ ہمارے سیکشن آفیسر 18 گریڈ کے برابر کا آدمی ہے, اس کو آپ نے ایکٹنگ گورنر بنایا ہے. تو بچوں کو اگر آپ اہم عہدے پہ پہنچائیں گے وہ کیا بات چیت کرے گا؟ ڈاکٹر صاحب FATF کی گرے لسٹ کے حوالے سے کافی قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں. اپوزیشن یعنی PTI تو کہہ رہی ہے کہ ہم نکل گئے اور ان کا کریڈٹ ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم FATF کی گرے لسٹ سے نکل سکتے ہیں؟ اور اگر ایسا ہو جاتا ہے تو عام آدمی کی زندگی پہ کیا فرق پڑے گا اس سے؟ عام پاکستانیوں پہ تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. دوسری چیز یہ ہے کہ FATF ہمیشہ سے ایک سیاسی ایشو تھا. اس کے پیچھے کوئی اکنامک سوچ نہیں تھی. پاکستان نے پچھلے 3-4 سالوں میں زبردست کام کیا. 27 ایکشن پلان ہمیں انہوں نے دیا تھا جون 2018 میں FATF نے کہ یہ 27 ایکشن آپ نے کرنے ہیں, پھر ہم آپ کو نکال دیں گے. اس 27 میں سے 26 کر لیا تھا انہوں نے. اوور 96% کمپلائنس, لیکن گول پوسٹ چینج کرتے جاتے تھے کیونکہ سیاسی فیصلہ ہونا تھا اور اس کے پیچھے ہندوستان تھا اور آپ کو بڑے چودھری صاحب بھی تھے. تو اگر بڑے چودھری صاحب کی نظر کرم ہو جائے گی اور چھوٹا چودھری ریجن کا چودھری جو ہے اس کو بھی ہم نے کنونس کر دیا کہ آپ کے مسئلے مسائل جو ہے ہم نہیں چھیڑیں گے, تو ہو جائے گا. یہ سیاسی چیز ہے, اس کا سیاسی فیصلہ ہوگا. جتنا کام کرنا تھا اس سے کہیں زیادہ. ڈاکٹر صاحب ویسے بڑے چودھری صاحب کی جو نظر کرم ہے وہ ان دا لانگر رن ہمیں بڑے نقصان اٹھانا پڑتے ہیں. اگر بڑے چودھری صاحب کی نظر کرم سے ہم گرے لسٹ سے نکل جاتے ہیں تو کیا ہمیں اس پہ خوش ہونا چاہیے یا پھر افسوس کرنا چاہیے؟ نہیں, افسوس تو نہیں کرنا چاہیے. اگر کچھ بڑے چودھری صاحب کے ذریعے سے اگر کچھ فائدہ ہو جاتا ہے تو سیٹسفیکشن ہے ہمیں, ٹھیک ہے. یہ تو تانا نہیں ملے گا کہ ہم گرے لسٹ میں ہیں, نکل گئے ہیں. اگر نکل گئے تو ادروائز ماضی میں بھی ہم بہت لمبے مدت تک رہے. اور آپ یقین کرو کہ 2003 سے تو میں وزارت خزانہ میں دیکھتا تھا, ہمارا ایک جوائنٹ سیکرٹری جو تھا وہ اس چیز کو دیکھا کرتا تھا FATF کے معاملات کو. نہ پاکستانیوں کو پتا تھا نہ کسی کو پتا تھا کہ یہ کیا ہے. یہ ساری چیزیں پھیلی ہیں 2018 سے اور ایک ڈیزائن کے تحت پھیلائی گئی ہیں میڈیا کے ذریعے سے
एक कहते हैं ना खौफ तारी किया गया मुल्क के ऊपर में, ओह ग्रेलिस्ट ये हो जाएगी, वो तबाही होगी। हमारे लोग भी लिख रहे होते, टेलीविजन पे आके बोल रहे होते थे, यही पर्पस था, खौफ पैदा करो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अशफाक हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे।